نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج حسب ترتیب سورہ بقرہ آیت نمبر 94، 95 اور 96 کا کچھ حصہ شروع کرتے ہیں تجوید کے قواعد سے۔ قل، قاف، قاف جو ہے اس کا مخرج ہے لوتھڑا جو لٹک رہا ہے گلے میں، کوا جسے کہتے ہیں اردو میں، وہ جب بالمقابل تالو کے ساتھ لگے تو وہ قاف ادا ہوتا ہے، اور یہ پر حرف ہے قاف، اس سے ذرا آگے کاف۔ قل، کل، دونوں میں فرق ہے۔ قل کا معنی ہے آپ کہہ دیجئے، کل اس کا معنی آپ کھا لیجئے۔ تو اس کو ادا کرتے وقت قاف کو ادا کر لوتھڑا جب بالمقابل تالو سے لگتا ہے تو یہاں پہ ان مسلز کو تھوڑی سی ٹینشن ملتی ہے، یہ محنت کرتے ہیں اس کو لگانے کے لیے۔ قل، اگر آپ محنت نہیں کر رہے سمجھو وہ قاف ادا ہو رہا ہے۔ قل ان کانت، نون کا اخفاء ہے یہاں پہ، نون ساکن کے بعد حروف اخفاء آئیں تو اس نون کا اخفاء ہوتا ہے۔ ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة، یہ تا مربوطہ ہے، رکنا تھا یہاں پہ تو اس کو ہائے ساکنہ بنا کر روکا جائے گا۔ لکم تھا، کم کی میم کو، یہ میم ساکن تھی اور الدار کا دال ساکن تھا، تو یہ اصل میں لفظ تھا الدار۔ چونکہ دال جو ہے حروف شمسی میں سے ہے تو اس سے پہلے لام، جیسے میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا کہ یہ لام کا اس دال کے اندر ادغام ہو جائے گا قریب المخرج ہونے کی وجہ سے، تو جب ادغام ہوگا تو یہ لام جو ہے اس طرح لکھا جائے گا الدار۔ ٹھیک ہے جی، یہ حمزہ وصلی ہے۔ کوئی بھی کلمہ جو الف لام سے شروع ہو اس کا پہلا حمزہ جو ہے وہ مفتوح ہوتا ہے اور یہ حمزہ وصلی ہوتا ہے۔ جب یہ ملا کر پڑھا جائے تو اس کی حرکت کو نہیں پڑھا جاتا، تو ملا کر پڑھنے کی وجہ سے اس کی حرکت بھی حذف ہو گئی۔ تو یہ اصل میں یہ جو لام ساکن تھا، یہ حرکت جب حذف ہوئی تو میم ساکن، تو یہ لام ساکن جو کہ ادغام ہو چکا ہے دال کے اندر، تو یہ دو ساکن اکٹھے ہیں۔ تو عربی کا قاعدہ ہے کہ جب بھی دو ساکن اس طرح اکٹھے آئیں کہ ان میں سے پہلا ہم یا قم کا میم ہو تو اس کو ضمہ ملے گا، تو ہم نے اس میم کو پیش دی، تو یہ بنے گا لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ، عند اللہ، دال کو پترا رکھ کے اس میں جلالہ کا لام جو ہے وہ پر کیا جا رہا ہے، پھر عین کی ادائیگی کے لیے عند اللہ۔ آیت کو مکمل کرتے ہیں معنوی اعتبار سے۔ اگر میں یہاں سے ہی شروع کر دوں من دون الناس تو کوئی ربط آیت کا جو ہے نا وہ مکمل نہیں ہو رہا، تو ہم اس کو وہیں سے لیتے ہیں۔ قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس، یہاں پہ ہم رکے، پوری آیت مکمل ہوئی معنوی طور پہ۔ آگے اس کی جواب شرط ہے فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہاں پہ بھی وہی کلیہ اپلائی ہو رہا ہے۔ یہ بھی ہے واو لین۔ یہ واو لین کس طرح ہے؟ یہ واو ساکن تھی، اس کا ماقبل نون کے اوپر زبر تھی، ٹھیک ہے جی، یہ واو لین ہوئی۔ اس کو پڑھیں گے فتمنو، تو نو جو ہے وہ واو لین ہے، آگے آ گیا ہے الف لام کے ساتھ الموت، الف کے اوپر زبر ہے تو وہ اسی طرح جیسے میں نے پہلے بتایا وہ حذف ہو جائے گی۔ آگے لام ساکن ہے تو یہ ساکن اور یہ ساکن دونوں میں سے پہلا ساکن جو ہے ہوم یا کم کا میم ہو یا واو لین ہو، فعل جمع کی یعنی جمع کا صیغہ ہو اور واو لین ہو، ٹھیک
ٹھیک ہے، تو تب جا کے اس کو ضمہ ملے گا. تو ہم نے اس پہ واو کے اوپر زبر دے دی. اگر یہ واو لین ہو لیکن لو کی شکل میں ہو، جیسے یہ کلمہ آیا یہاں پہ لو یعمر، یہ لو ہے، اگر اس کے بعد حمزہ وصلی آ جائے تو یہ حمزہ وصلی ہے، یہ تو مشدد ہے، اس میں بھی ساکن ہے حرف، تو یہ ساکن اور یہ ساکن جب یہ حرکت حذف ہوگی تو دو اکٹھے ہوئے ہیں، تو اس ساکن کو اس واو لین کی طرح ضمہ نہیں ملے گا، اس کو کسرہ ملے گی. تو ثابت ہوا کہ ہوم یا کم کی میم ہو تو ضمہ، واو لین جمع فعل کی ہو تو ضمہ، اگر حروف مدہ ہوں تو اس کو مدہ نہیں کیا جاتا، من کا نون ہو تو اس کو فتحہ ملتی ہے، جیسے مثال ہے من السماواتی، من الناسی، اور اس کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو اس کو کسرہ ملتی ہے. یہ اس کے علاوہ ہے. آگے چلتے ہیں. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. یہاں پہ تنوین کے بعد با ہے تو اقلاب کا قاعدہ ہے. علیمن تھا تو من کی نون جو ہے اس کو ہم نے میم میں بدلا، تو آپ کو سماعت میں یہ یہاں پہ دو میمیں سننے میں آئیں گی. علیم بالظالمین، ایک تھی میم، تو اس تنوین کے بعد جو نون تھی اس کو بھی ہم نے میم میں بدل دیا، تو یہاں پہ دو میمیں پڑھی جائیں گی. ضا کو پتلا نہیں موٹا کیا جائے گا تاکہ ضا پتہ لگے یہ ضا ہے نہ کہ ذال ہے. آگے ہے وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا. دوبارہ یہاں سے پڑھیں گے. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ. یہ تا مربوطہ ہے، اس کو ہائے ساکنہ بنا کر یہاں پہ رکیں گے. یہاں پہ بڑی مہارت سے احدہم یعنی ہا کی آواز جو ہے یہ سیٹی جیسی آواز جو نکلتی ہے وہ ہونی چاہیے، اپنے مخرج سے ادا ہونا چاہیے. ہم کو اقصی حلق سے اور اس ہا کو وسط حلق سے ادا کرنا ہے، تب جا کے صحیح بات بنے گی. تو یہ ہوئے ہمارے تجوید کے قواعد. اس کے بعد آگے چلتے ہیں علم صرف کی طرف. علم صرف میں کل ہم بے شمار بار بنا چکے ہیں. اس کا روٹ ورڈ ہے قاولا. ان حرف شرط ہے. کانت فعل ناقص ہے. فعل ناقص. سیگا اس کا بنتا ہے واحد مونس غائب کا. کانا کانا کانو کانت. لکم لام حرف جر اور مجرور، یہ مرکب جاری. الدار اسم ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے دال واو را. یہ اس روٹ ورڈ سے پہلے یہ بنا دوارو، تو یہ واو متحرک ہے، ما قبل اس کا زبر کے ساتھ ہے، تو یہ الدار بن جائے گا. سوری جی، یہ واو جو ہے الف سے بدلے گی تو اس کے بعد یہ دار بن جائے گا. الآخرہ آخرت اسم ہے. اند اس میں ظرف ہے. اللہ اس میں جلالہ. خالصتاً یہ لفظ کا روٹ ورڈ ہے خا لام صاد.
اس میں فاعل بنے گا فاعل کے وزن پہ خالص، تو جب یہ فاعلتن کے وزن پہ آئے گا تو یہ خالصہ تن ہو جائے گا. جو تنوین زبر والی ہے اس کو دیکھتے ہیں کیوں ہے. من حرف جر، دون اسم، الناس اسم، فتمنوا یہ روٹ ورڈ جو ہے میم نون یا مادہ ہے. تمنیا یا تمنیو یہ باب تفاعل سے ہے، باب تفاعل. اس کا وزن ہے تفاعل یتفاعل. اگر فا کو علیحدہ کر دیں تو یہ لفظ ہمارا بن رہا ہے تمنو. یہ کیسے بنے گا جی؟ اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے تمنیا یتمنیو، یہ ہمیں جمع مذکر حاضر کا صیغہ نظر آ رہا ہے، تو وہ اگر جمع مذکر حاضر کا صیغہ بنائیں تو یہ بنتا ہے تتمنیون. تتمنیون، ٹھیک ہے جی. اگر اس کی یہ جو لام کلمہ مضموم ہے تو اس کا ماقبل زبر کے ساتھ ہے، تو اس وجہ سے یہ حرکت موافق نہیں، یہ حرف موافق نہیں ہے اپنی حرکت کے مطابق، تو زبر کی وجہ سے اس یا کو الف میں بدلیں گے. اگر یہی میں تتمنیون میں سے یا کو ڈراپ کر کے ایک الف کا اضافہ کروں تو یہ الف بھی ساکن ہے اور یہ واو بھی ساکن ہے، تو یہ الف جو ہے دو اجتماع ساکنین قواعد العربیہ کا قاعدہ ہے کہ ایک حرف اس میں سے حذف ہو جاتا ہے. تو جب میں نے اس کو حذف کیا تو یہ بن گیا تتمنون. ابھی اس فعل مضارع کے جمع مذکر حاضر کا صیغہ جو ہے اس سے فعل امر بنانا ہے. تو فعل امر بنانے کا طریقہ ہے، 5 کنڈیشنز ہیں اس کی، 5 میں بیان کرتا ہوں کہ سب سے پہلے علامت مضارع حذف کر دیں گے، اور اگر وہ نون اعرابی والا صیغہ ہو تو اس سے نون اعرابی کو ڈراپ کر کے ایک الف کا اضافہ کریں گے، اور اگر آخر میں حرف علت ہو تو اس کو ڈراپ کر دیا جائے گا. اگر علامت مضارع ڈراپ کرنے کے بعد پہلا حرف ساکن ملے تو اس کے پہلے ایک حمزہ کا اضافہ کریں گے. یہاں چونکہ ساکن نہیں ملا تو یہ لفظ بنا ہے تمنو. یہ ہے فعل امر. فعل امر. فا جو ہے وہ جواب شرط کے لیے ہے، وہ آگے چل کے چیک کرتے ہیں کیوں ہے. الموت اسم، ان حرف شرط ہے. پھر کنتم فعل ناقص، اور جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، فعل ناقص اور ماضی ہے. ٹھیک ہے جی. صادقین صدقہ سے ہے، صاد دال قاف، تو فاعل کے وزن پہ یہ بنے گا صادق. تو صادق ہمیں چاہیے اس کی حالت نسبی، تو نسبی حالت صادقہ اور صادقینی اور صادقین، تو یہ ہوگی اس کی حالت نسبی جمع کی. تو یہ صادقین ہے اپنی حالت نسبی میں، آگے چل کے دیکھیں گے کیوں نسبی میں ہے. واو پھر استئناف ہے. یہاں پہ دوبارہ ایک بات شروع ہو رہی ہے، واو استئنافیہ ہے. لن یتمنوہ میں لن جو ہے وہ حرف ناصب اور نفی ہے.
اس کی خوبی ہے کہ یہ فعل مضارع پہ آ کے اس کو ایک مستقبل کے ساتھ خاص کرتا ہے اور اس میں نفی کی تاکید پیدا کرتا ہے. صرف نفی نہیں پیدا کرتا، نفی کی تاکید ہوتی ہے اس میں. یہ کیا ہے جی؟ یتمنو. یتمنو یہ وہی لفظ ہے یہاں پہ، یہاں ہم نے استعمال کیا تھا تتمنون. یہ ہے تمنا یتمنیون. یتمنیون. پھر یہ وہ اسی طرح، چونکہ یہ یا حرف علت لام کلمہ میں ہے تو ما قبل زبر کی وجہ سے اس یا کو ہم ایک الف میں بدلیں گے، تو یہ دونوں ساکن ہیں، ان دونوں ساکن میں سے اس الف کو ڈراپ کیا جائے گا. یہ لفظ بنے گا یتمنون. اس کے بننے کے بعد کیا ہوگا؟ چونکہ اس سے پہلے حرف ناصب ہے تو حرف ناصب کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ اگر جمع والا صیغہ ہے، نون اعرابی ہے، تو اس نون کو ڈراپ کر کے ایک الف کا اضافہ کریں. تو یہاں تک یہ لفظ بنے گا وَلَن يَتَمَنَّوْا. یہ نون کا یا میں ادغام ہے، اس کے اوپر جو شد ہے وہ تجوید کی وجہ سے ہے. نون کا اس یا کے اندر ادغام ہوا ہے کیونکہ یہ حروف یرملون میں سے یا ہے. تو اصل کلمہ بغیر تجوید کے ہے ہمارا لن یتمنو، تو پڑھیں گے لن یتمنو. ابھی کیا ہوا ہے کہ اس فعل کے بعد ایک ضمیر کو لانا تھا، تو جب بھی جمع کے صیغے میں جہاں نون اعرابی ڈراپ ہو کے ایک الف کا اضافہ ہوتا ہے، اگر اس کے بعد ضمیر لانی ہو تو اس الف کو بھی ڈراپ کر دیا جاتا ہے. تو یہ ہا ضمیر ہے. با جو ہے یہ با حرف جر اور سببیہ ہے. ما موصولہ ہے. ما موصولہ. قدمت یہ روٹ ورڈ ہے اس کا قدم، یہ باب تفعیل سے ہے. باب تفعیل میں فعل ماضی ہے اور واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. قدم قدما قدموا قدمت. ایدیہم ید کی جمع ہے. ید کا مطلب ہاتھ اور ایدی کا مطلب دونوں ہاتھ، جمع ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ جمع کا صیغہ، اس کو جمع مقصر کہتے ہیں. یہ ٹوٹی ہوئی جمع ہے. تو آگے ہے ہم، یہ ضمیر ہے، چونکہ یہ اسم کے بعد آئی ہے تو یہ مجرور ہے. واو عطف ہے. اللہ اسم جلالہ. علیم، علیم جو ہے اس میں مبالغہ ہے فعیل کے وزن پہ، تو یہ بھی اسم ہوا. با حرف جر. الظالمین، یہ بھی لفظ اسی طرح صادق کی طرح ظالمہ سے ظالم بنا پہلے. با حرف جر کی وجہ سے یہ حالت جری میں ہے تو اس کی حالت جری بنے گی ظالمی، ظالمین اور ظالمین. تو یہ جمع کی حالت ہے اس کی. تو اس کی حالت جری جو ہے ڈاکٹر صاحب اس زبر کی وجہ سے پہچانی جا رہی ہے یا یا نون کی وجہ سے؟ یا نون کی. یہ اس کو کہتے ہیں اعراب بالحروف. تو با حرف جر کی بعد آنے والا اسم مجرور بالیا نون ہے، نہ کہ یہ اس فتح کی وجہ سے مجرور ہے. بعض اوقات اس فتح کی وجہ سے بھی مجرور ہوتے ہیں، لیکن وہ اسماء ہوتے ہیں جو غیر منصرف ہوں. تو غیر منصرف اسماء جو ہیں مثلا بمکہ، با حرف جر ہے، تا کے اوپر زبر آئی ہے، وہ مجرور بالفتح ہوتے ہیں. آگے جی وَلَتَجِدَنَّهُمْ، یہ لفظ کیا ہے جی؟ واو پھر عطف لام. اس لام کو کہتے ہیں لام ابتدائیہ، جو مضمون میں تاکید پیدا کرنے کے لیے آتا ہے. نہیں یہ سوری، یہ لام جو ہے تاکید کے لیے ہی ہے لیکن نون ثقیلہ کی وجہ سے آیا ہے.
نون ثقیلہ کا اصول ہے کہ جب بھی یہ آتا ہے تو یہ اپنے فعل سے پہلے لام کا دخول آتا ہے اس میں. تو پہلے ہم تاجیدہ کو دیکھتے ہیں، اس لام کو بھی رہنے دیتے ہیں، اور یہ جو لفظ ہے یہ کیسے بنا، اس کو بناتے ہیں ہم تاجیدہ. تو یہاں پہ اس کا روٹ ورڈ ہے واو جیم دال. ٹھیک ہے جی. وجد یوجدو، اگر اس کو بنائیں، اس کا یہ باب دورابا سے ہے، دود، تو یہ بنے گا اصل میں وجد یوجدو، سوری یوجدو. یہ جی کسرہ کے ساتھ ہے، دارابا یادربو سے وجدہ یوجدو. تو ابھی قانون یہ ہے عربی گرامر کا جامعیت کے ساتھ کہ اگر یہیں پہ میں ایک اور لفظ بھی رکھ لیتا ہوں، یہ فتح یفتہو سے، یفتہو سے، ٹھیک، وہ دارابا یادربو سے. تو بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ کلیہ ہے جو عام کلیہ ہے ان جنرل ہر کلمے کے لیے، وہ ہے جب علامت مضارع مفتوح ہو اور عین کلمہ مکسور ہو تو اس کے درمیان واو وہ یقیناً ساکن ہی ہوگی، کیونکہ علامت مضارع کے بعد ہر حرف ساکن آتا ہے. تو یہ شرط نہیں ہے کہ وہ ساکن ہو، اس نے ہونا ہی ساکن ہے. تو یا علامت مضارع مفتوح اور عین کلمہ مکسور کے درمیان اگر واو ہو تو وہ واو حذف ہو جاتی ہے. تو یہ واو جو ہے نا یہ حذف ہو جائے گی اس کلیے کے تحت. تو یہ لفظ بنے گا یاجدو. اسی طرح جب ہم مذکر آذر کا صیغہ ہوگا تو بھی واحد مذکر آذر کا صیغہ ہوگا، وہ بھی تاجدو بنے گا. پھر اگر جمع کا صیغہ لائیں گے تاجدو تاجدان تاجدونا ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. دوسری بات جو یہاں پہ میں بنانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کلیہ ہم نے پڑھا کہ علامت مضارع مفتوح چاہے تا ہو چاہے یا ہو اور عین کلمہ مکسور کے درمیان واو حذف ہو جاتی ہے. لیکن یہاں پہ عین کلمہ مکسور نہیں ہے پھر بھی حذف ہوئی ہے، یہ لفظ بنتا ہے یہابو. چلو تہابو بنا لیتے ہیں، جمع واحد مذکر حاضر کا صیغہ. تو اس میں ایک کنڈیشن ہے جسے کہتے ہیں نا، ایک قانون کے اندر جو ایکسیپشن کیس ہوتا ہے کہ اگر عین کلمہ اور لام کلمہ دونوں میں سے کوئی ایک بھی حروف حلقی ہو تو پھر بھی وہ واو حذف ہو جاتی ہے. اگر حروف حلقی نہ ہو اور مفتوح ہو تو وہ واو قائم رہے گی. تو یہ میں نے اس لیے لفظ لکھا ہے، یہ مستعمل ہے. اس سے اگر فعل امر بنائیں تو علامت مضارع حذف ہو گئی اور لام کلمہ کو ساکن کیا تو لفظ بنا حب. وَحَبْ لَنَا مِن لَدُنْکَ، یہ فعل امر ہے، اور تو عطا کر، یعنی وہاب کہتے ہیں بہت زیادہ عطا کرنے والے کو. ربنا حب لنا، یہ حب جو ہے وہ فعل امر ہے وہاں پہ. اچھا یہاں پہ آگے کیا ہوا ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. وجدہ تجدو، ابھی اس کے اوپر نون ثقیلہ کا دخول کرنا ہے. تو جمع کے صیغے میں جب نون ثقیلہ آتی ہے تو یہ دال کو زبر ملتی ہے اور واو ہٹا کے نون مشدد ڈال دیا جاتا ہے. تو پہلے لام مفتوح کا اضافہ کرتے ہیں. لتجدن، تو تم ضرور بر ضرور پاؤ گے ہم کو، ان کو. تو ہم جو ہے یہاں پہ ضمیر منصوب. احرث کیا ہے جی؟ یہ ہا را صاد ہے اور
مبالغے کا صیغہ ہے، احرسو تھا تو یہ احرسا بنا ہے، چونکہ یہ علم نحو کے مطابق صاد کو زبر ملی ہے۔ الناس اسم ہے، اعلی حرف جر ہے، حیات اسم ہے، واو عطف ہے، من حرف جار، اور اس جار کے ساتھ ساتھ اس کا معنی یہ بھی ہے، یہ اقسام ہے تبعیدیہ، یہ عین ہے، یہ آپ کہیں پڑھیں گے لفظ، اس لیے میں نے لکھ دیا۔ تفسیر میں اس من کو کہیں من تبعیدیہ کہا گیا ہے۔ تبعیدیہ لفظ جو ہے بعض سے ہے، یعنی بہت سے لوگوں میں سے بعض لوگ، کچھ، یعنی کل میں سے جز، تو وہ آئے گا ترجمہ اس میں کہ جن لوگوں نے شرک کیا ان میں سے کچھ لوگ۔ اچھا جی، الذین اس میں موصولہ جمع کا صیغہ ہے، جمع اسم موصولہ۔ اشرکو یہ لفظ عام ہے ہمارا، شرک اردو کا لفظ ہے، شرکا یہ باب افعال ہے، اشرکا یشرکو، اشرکا اشرکا اشرکو، ان سب نے شرک کیا۔ ٹھیک ہے جی، یہاں پہ کیا ہے، یہ وددہ ہے، وددہ یا وددو، یہ لفظ بنے گا یہ لفظ بنے گا نصر ودد یودد فتح یفتح کے وزن پہ۔ ٹھیک ہے جی، تو یہاں پہ کیا ہوگا، یہاں پہ وہ کلیہ اپلائی نہیں ہو رہا، کیونکہ نہ تو دال یہ دونوں ہیں، عین کلمہ اور لام کلمہ، دونوں میں سے کوئی بھی حرف حلقی نہیں ہے، تو علامت مضارع اور عین کلمہ مفتوح کے درمیان واو آ گئی ہے، چونکہ ان دونوں میں سے کوئی حلقی نہیں ہے تو اس لیے ہم نے اس کو ایز اٹ از رکھا۔ پہلی بات، وہ کلیہ یہاں پہ فٹ نہیں ہوا۔ ابھی نیکسٹ کیا ہوا کہ جب دو ہم جنس حرف اکٹھے آ جائیں تو ان میں سے پہلا ساکن ہو تو اپنی حرکت ماقبل کو دیتا ہے، اگر ساکن نہ ہو تو وہ خود ساکن ہو جاتا ہے۔ اس میں ساکن نہیں ہے تو ہم نے اس کو ساکن کر دیا تو یہ لفظ بنے گا ودہ۔ اس میں پہلے ساکن ہے تو اس کی حرکت ہم ماقبل کو دیں گے تو یہ ساکن رہے گا، تو یہ بن جائے گا لفظ یا ود دودھ، تو ان دونوں کا آپس میں جب ادغام ہوگا تو یہ لفظ بن جائے گا یا ود، تو یہ ہمارا اصل لفظ ہے۔ احد، احد اسم ہوا، اس میں ارقام نمبروں کا، ہم جو ہے وہ ضمیر ہے اور مجرور ہے، لو جو ہے یہ دو ہیں اس کے معنی، ایک شرط ہے اور ایک لو مصدریہ بھی ہوتا ہے، یعنی لو مصدریہ، لو ان اور انا اور ما، یہ چار حروف مصدر ہیں۔ ما بھی بعض اوقات مصدریہ ہوتا ہے، جب ما کے بعد فعل آ جائے تو وہ مصدر معول بنا دیتا ہے، اس کو مصدر کے معنی میں لے جاتا ہے اس فعل کو۔ اگر لو کو مصدریہ مانا جائے تو یہ بھی لو جمع یعمرو، تو یہ جو اس کا عمر کے معنی میں چلا جائے گا۔ اچھا، یعمرو کیا ہے جی، یہ میم مشدد ہے، نظر آ رہا ہے کہ یہ باب تفعیل سے ہے۔ باب تفعیل میں اس کا روٹ ورڈ ہے عمر، تو یہ بنے گا امرا یعمرو، باب تفعیل امرا یعمرو، یہ تو ہے معروف۔ یعمرو کا مجہول کیا بنے گا جی، مجہول صرف علامت جو عین کلمہ ہے وہ مکسور کی بجائے مفتوح ہو جائے گا، تو یہ یعمرو، تو یہ مجہول ہے۔
فعل مضارع مجہول باب تفعیل، الف اسم، سنتن اسم. ٹھیک ہے جی. یہ ہوئی ہمارے علم صرف کے مطابق تمام حروف کی بناوٹ، اس کو مصدر سے بنانے کا طریقہ. آگے ہم بات کرتے ہیں انشاءاللہ علم نحو پہ. پہلا ہی جملہ جو ہے وہ ہے ہمارا کل. تو فعل امر میں جو پہلا صیغہ ہوتا ہے کل، اس میں جو علامت ضمیر ہے وہ مستتر ہوتی ہے، چھپی ہوئی ہوتی ہے، وہ ہے انت. یہ ہے مستتر ہے، علامت ضمیر مستتر ہے، چھپی ہوئی ہے انت. اور علامت ضمیر چونکہ ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے تو یہ یہاں پہ مرفوع ہو کر فاعل بن رہی ہے. اس فاعل نے فعل کیا کرنا ہے؟ قولا، قول، کہنا ہے اس نے کچھ. تو چونکہ فاعل ہم نے کہا انت ہے تو تم کہہ دو. تو آگے کیا ہے؟ ایک شرط ہے ان، حروف شرطیہ اگر کے معنی میں آئے گا، کانت ہے، بی واز بن کے معنی میں آتا ہے یہ، تو واحد مونس غائب کا صیغہ ہے. الدار الآخرۃ، تو اگر آخرت کا گھر تمہارے لیے ہی ہے، لکم جو ہے یہ متعلق بنے گا، یہ مرکب جار جمع مجرور، یہ متعلق دار ہے. یہ جار مجرور جو ہے یہ خبر کانا ہے. کانت میں جو ہیا چھپی ہوئی تھی علامت ضمیر، وہ نظر آ رہی ہے الدار کی شکل میں. تو ہم کہیں گے علامت ضمیر مرفوع ہوتی ہے، تو مرفوع ہو کے یہاں پہ کیا بن رہی ہے؟ اسم کانا. تو اسم کانا جو ہے وہ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. تو اگر تو جملہ رہے یہاں تک کانت لکم، تو یہ ہوگا وہ ایک مونس ہے تمہارے لیے. تو یہ دار کو چونکہ مونس لیا ہے تو کانت کے بعد الدار لفظ جو ہے یہ حالت رفع میں ہے. تو یہ ہیا جو ہے وہ سامنے دار کی شکل میں مرفوع ہمیں نظر آئی، تو ہم نے یہ کہا کہ یہ ہے اسم کانا. یہ اسم کانا اور یہ اسم کانا ایک ہی بات ہے. تو آخرت کیا ہے؟ اس دار کی یہ صفت ہے، تو یہ ہے صفت اور یہ ہے موصوف. صفت جمع موصوف مرکب اضافی ہو کر اسم کانا بن رہے ہیں. کانت لکم، یہ کہیں کانت الدار الآخرتی تو لکم. تو آگے کیا ہے؟ وہ اس کی لوکیشن کہاں ہے؟ اس میں یہ ظرف ہم نے کہا تھا، تو یہ بھی متعلق ہوگا ابھی کس کا؟ خبر اسم کانا کا، عند اللہ، تو اللہ کے ہاں. عند اللہ ظرف مکان ہے، تو یہ ظرف مکان جو ہے وہ اس کی لوکیشن بتائی جا رہی ہے کہ الدار عند اللہ، اللہ کے ہاں. تو یہ متعلق دار ہوگا. ٹھیک ہے جی. آگے ہے خالصتاً. خالصتاً جو ہے یہ یہاں پہ حال ہے. ہم کہیں گے کہ یہ پہلے پہچانتے ہیں کہ یہ حالت نصب میں ہے، منصوب ہے، مرفوع ہے یا مجرور ہے. جب ہم نے یہ پہچانا
کہ یہ منصوب ہے تو ہم پھر منصوبات کے چیپٹر میں جائیں گے، ان میں سے پہچانیں گے یہ کون سا ہے، تو یہ حال دار ہے، دار کا یہ حال ہے، تو وہ دار جو ہے وہ تمہارا خالصتاً، جیسے تم کہتے ہو کہ وہ خصوصی طور پہ ہمارے ہی لیے ہے، تو یہ ہے کہ ان کانت لکم الدار خالصتاً عند اللہ لکم، تو دار الاخرت، آخرت کا جو گھر ہے اللہ کے ہاں، وہ اگر تمہارے لیے ہے تو پھر کیا کرو؟ اچھا، من دون الناس، یہ بھی جار مجرور مجرور، یہ جار مجرور ہو کے پھر یہ مضاف اور مضاف الیہ ہو کے مجرور ہوگا، تو یہ دونوں، یہ جو مضاف اور مضاف الیہ ہیں یہ مرکب اضافی بن کے اس جار کا مجرور ہوگا، اس مجرور کو میں اگر مٹا دوں تو یہ مرکب اضافی جو ہے اس جار کا مجرور ہے، تو من دون الناس، تو لوگوں کے علاوہ، دوسرے لوگوں کے علاوہ، یہ ہے متعلق حال، اس حال کا متعلق ہے یہ جار مجرور مرکب جاری متعلق حال، تو یہ ہے حال، تو خالصتاً ہے صرف اور صرف خالص تمہارے لیے ہی ہے، دوسرے لوگوں کے علاوہ، صرف تم کہتے ہو کہ اللہ کے ہاں تمہارا گھر صرف اور صرف دوسرے لوگوں کے علاوہ تمہارے لیے ہی ہے، تو کیا کرو؟ فا جو ہے یہ جواب شرط ہے، جواب شرط، رابطہ اس کا مطلب، یعنی شرط اور جواب شرط کو آپس میں ملانے والا یہ فا ہے، تو یہ فا آنے کے بعد پتا چلا کہ یہاں تک یہ کمپلیٹ شرط ہے، اس فا نے ہمیں بتایا کہ یہاں پہ آ کے شرط ختم ہو گئی ہے، تو آگے کیا کرو؟ اس فعل میں کیا ہے جی؟ علامت ضمیر یہ واو ہے، مرفوع ہو کر یہ فاعل ہے، علامت ضمیر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے، اس نے فعل کیا کرنا ہے؟ یہ تمنا کرنی ہے، چاہت کرنی ہے، کس کی؟ منصوب کیا ہے؟ موت، تو یہ مفعول بہ، اس فاعل نے یہ فعل کرنا ہے اس مفعول بہ کے اوپر، تو یہ فا حرف شرط کے بعد جملہ فعلیہ، تو آگے کیا ہے؟ ان، پھر شرط ہے دوسری، اگر کنتم، یہ فعل ناقص، اس میں تم جو ہے وہ علامت ضمیر مرفوع اور اسم کانا، صادقین حالت نصب میں ہے، منصوب ہے، منصوب کہہ دیتے ہیں، یہ منصوب اسم ہے، تو کیوں منصوب ہے جی؟ اس لیے کہ یہ خبر ہے کانا کی، تو اگر تم ہو سچے، آگے کیا ہے جی؟ واو استئناف ہے، دوبارہ بات شروع ہو رہی ہے، اس میں یتمنوا میں یہ واو جو ہے یہ علامت ضمیر ہو کر مرفوع ہوتی ہے ہمیشہ، اور یہاں پہ یہ فاعل بن رہی ہے، اور اس میں یہ فعل کرنا ہے، تو فعل کرنا ہے یا نہیں کرنا، اس حرف نفی نے بتایا ہمیں کہ یہ نہیں کرنا، تو یہ نفی کی تاکید، نفی کی تاکید، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ ہرگز نہیں تمنا کریں گے، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، ہا کس کے بارے میں ہے؟ الموت کے بارے میں، تو ہا ضمیر جو ہے یہ ہے فعل کے بعد آئی ہے تو منصوب ہے، منصوب ہے تو یہاں پہ یہ مفعول بہ بن رہی ہے، تو یہ فاعل ہے واو، وہ سب کے سب ہرگز نہیں تمنا کریں گے
کس کی؟ ہو کی. یہ ہا ضمیر جو ہے منصوب ہے، تو ہرگز تمنا نہیں کریں گے، نفی کی تاکید پیدا کی ہے. اچھا جی، یہ کیوں نہیں کریں گے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ یہ با سببیہ ہے. با جو ہے اس کا سبب بتا رہا ہے، اس وجہ سے وہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے. ما یہاں پہ موصولہ ہے، ما آگے جو جملہ ہے اس کا صلہ ہے یہاں تک. قدمت ایدیہم، تو یہ ایدیہم چونکہ جمع مقصر ہے، تو جمع مقصر اگر غیر عاقل ہو تو اس کا فعل جو ہے وہ مونس آتا ہے. تو یہاں اس لیے یہ فعل مونس آیا ہوا ہے. تو ہم کہیں گے کہ یہ ایدی جو ہے یہ فاعل ہے، یہ اس کا فعل ہے. ہم اس ایدی کا مضاف ہے، تو یہ فعل جو ہے، فاعل جو ہے وہ مرکب اضافی ہے. مرکب اضافی ہو کر یہ فاعل بن رہا ہے کس کا؟ قدمت کا. تو وہ ان کے ہاتھوں نے جو آگے بھیجا ہوا ہے اس کے سبب یہ ما موصولہ کا یہ پورا صلہ ہوگا. تو اس کو ہم ایسے لکھ لیتے ہیں، صلہ موصول، صلۃ الموصول. تو ان کے ہاتھوں نے جو کچھ آگے بھیجا ہوا ہے اس کے سبب، یہ با جو ہے یہ سببیہ ہے، اس کے سبب وہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے اس کی، کس کی؟ موت کی. ٹھیک ہے جی. تو یہ ساری باتیں جو ہیں، عطف آگے آ رہا ہے. اللہ اس میں جلالہ جو ہے یہاں پہ یہ مرفوع ہے. تو جملہ ہمیں بتا رہا ہے، اس میں کوئی اور فعل نہیں آ رہا جس کا ہم اس کو فاعل بنائیں، کوئی کانا نہیں آ رہا جس کا ہم اس کو اسم بنائیں، کوئی انا نہیں آ رہا جس کی خبر بنا کے کہیں گے انا کی خبر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے. نہیں، یہ اللہ اس میں جلالہ یہاں پہ مرفوع ہے، تو یہ شکل نظر آ رہی ہے کہ ہمیں یہ مبتدا ہے. اور آگے علیم بھی مرفوع ہے، تو یہ اس کی خبر ہے. مبتدا اور خبر ہمیشہ دونوں مرفوع ہوتے ہیں، تو یہ مبتدا ہے اور یہ اس کی خبر ہے. اور اللہ علیم، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے. آگے کیا ہے؟ یہ جو جار مجرور ہے مرکب جاری، یہ متعلق ہے کس کا جی؟ علیم ان کا. یعنی ظالم لوگوں کو وہ خوب جاننے والا ہے. کون ہے وہ؟ یہ مبتدا ہے. اس مبتدا اسم کے بارے میں یہ ساری خبر ہے. جار مجرور اور یہ اسم مل کر دونوں اس کی خبر بن رہے ہیں کہ وہ ظالم لوگوں کو خوب جاننے والا ہے. اوکے جی، آگے چلتے ہیں. وَلَتَجِدَنَّهُمْ، یہ پہلے میں نے بتایا کہ نون ثقیلہ جو ہے کسی بات میں تاکید پیدا کرنے کے لیے آتا ہے. اور تم جی تجدن میں علامت ضمیر کیا ہے؟ محذوف ہو چکی ہے. وہ واو جو ہم نے نون ثقیلہ لانے کی وجہ سے یہاں سے حذف کی ہوئی ہے، وہ واو علامت ضمیر ہو کر فاعل بن رہی ہے. ٹھیک ہے جی. تو وہ ہوگی، وہ واو ضمیر ہوگی. تم سب کے سب کیا فعل کرو گے؟ پاؤ گے ضرور بر ضرور، نون ثقیلہ کی وجہ سے اور لام مفتوح کی وجہ سے ضرور بر ضرور پاؤ گے ہم کو. یہ کون ہے؟ ہم منصوب ہو کر مفعول ہے. کیا پاؤ گے اس کو؟ یہ مرکب ہے، ایک مرکب اضافی جس کا پہلا جز اپنے ماقبل کے تابع ہوتا ہے، تو یہ اس کا مفعول ثانی ہوگا. مفعول ثانی، یہ مفعول اول ہے.
اور تم ضرور بر ضرور ان کو پاؤ گے بہت زیادہ حریص، لالچی۔ کن میں سے؟ لوگوں میں سے، یعنی احرص الناس، لوگوں میں سے زیادہ حریص۔ کس کے اوپر؟ علی حیات، زندگی کے اوپر۔ علی حیات جو ہے وہ ہے جار مجرور ہو کر متعلق بھی احرص، متعلق احرص، یعنی متعلق کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس متعلق کو احرص کے ساتھ کیوں جوڑا ہے کہ بہت زیادہ لالچ کرنا، کس معاملے میں؟ علی حیات، زندگی کے معاملے میں، اور کوئی معاملہ نہیں ہے یہاں پہ، ڈسکشن ساری ہو رہی ہے اس زندگی کی۔ اور کیا جی آگے؟ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور الَّذِينَ موصولہ، اشرکو صلہ۔ یہ الذین کا جو صلہ جمع ہے تو اشرکو میں بھی واو ضمیر جو ہے یہ علامت ضمیر جمع کی ہے اور مرفوع ہے اور یہاں پہ فاعل ہے۔ یہ اس کا یہی جملہ اس کا صلہ ہے، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، جن لوگوں نے شرک کیا، تو یہ ہے سب لوگ۔ الذین جمع کا صیغہ ہے تو یہ فاعل بھی جو ہے وہ جمع کا صیغے کو پہچان رہی ہے۔ تو ہر موصولہ کے بعد جو فعل آتا ہے اس میں ایک ضمیر ہوتی ہے جو اس الذین یا الذی کے عدد کے اعتبار سے اس سے مطابقت رکھتی ہے۔ اچھا جی، تو یہ فاعل یہ فعل کرے گا، مفعول درج نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد کیا ہے جی؟ یود احدہم، یود میں وہ جو ہوا چھپا ہوا ہے وہ احدو کی شکل میں آ رہا ہے نظر کہ یہ مرفوع ہے تو یہ فاعل ہے احدو۔ ہم جو ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ ضمیر ہے تو احدہم ان میں سے ہر ایک آدمی چاہے گا۔ کاش، لو شرط کاف، یا اگر ہم اس لو یعمرو کو مفعول مصدر بنا دیں، یعنی حرف مصدر جمع یعمرو، تو یہ عمر بن جائے گا، عمرن۔ تو یود احدہم عمرن، یہ مفعول اول اور مفعول ثانی، جیسے یہاں پہ وہ تم پاؤ گے ان کو، کیا پاؤ گے؟ حریص، مفعول ثانی۔ یہاں پہ ہے ہر ایک ان میں سے چاہے گا، کیا چاہے گا؟ عمرن۔ یہ لو اگر حرف مصدر مان لیا جائے تو یہ عمرن بن جائے گا، اس کے مصدر کے معنی میں آ جائے گا۔ اگر دوسرا معنی شرط کا لیا جائے کہ ان میں سے ہر ایک چاہے گا کہ کاش وہ عمر دیا جائے، یعنی یہ معنی ہو جائے گا یعمرو میں جو واحد مذکر حاضر کا غائب کا صیغہ ہے اس میں ہوا چھپا ہوا ہے، تو یہ ہوا جو ہے علامت ضمیر ہے۔ علامت ضمیر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے، تو یہ مرفوع ہو کر کیا بن رہا ہے؟ نائب فاعل۔ فعل ماضی یا مضارع مجہول میں ہمیشہ نائب فاعل ہوتا ہے۔ اس کا آگے مفعول کیا ہے جی؟ یعنی نائب فاعل کے بعد اس کا مفعول ہے کہ وہ دے دیا جائے، کیا دے دیا جائے؟ الف سنۃ، 1000 سال۔ تو ہر ایک چاہے گا کہ اس کی عمر جو ہے اس کو دے دی جائے 1000 سال۔ جزاک اللہ خیر جی۔